آج کل ہر طرف ترک ڈرامہ سیریل دی ریلیز ارطغرل کے چرچے ہیں۔ دراصل ڈرامہ سیریل دی ریلیز ارطغرل 13ویں صدی کے ایک مسلمان ہیرو ارطغرل غازی کی سچی کہانی پر مبنی کمال کا ترک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ سیریل دی ریلیز ارطغرل ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے حکم پر اور ان کی نگرانی میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ شاندار ڈرامہ مسلمانوں کی شاندار تاریخ اور جدوجہد کی یاد تازہ کرتا ہے، وہ جدوجہد جس کی وجہ سے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کے تحت دنیا کے 3 سے زیادہ بر اعظموں پر حکمرانی کی۔ ڈرامہ سیریل دی ریلیز ارطغرل کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے کہ اس کی اصل تاریخ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی، ان کی اہلیہ حلیمہ سلطان، ان کے دوست نور گل یعنی ترگوت الپ، ان کے والد سلیمان شاہ، والدہ ہائمہ، ان کے بھائی گندودو، صوفی، ابن عربی اور سلطنت عثمانیہ کی اصل تاریخ بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں۔ جی تو ناظرین، آئیے تاریخ کے ورقے پلٹتے ہیں اور دی ریلیز ارطغرل کے مرکزی کرداروں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اہم حقائق جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں ارطغرل غازی کی۔ ارطغرل غازی کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی۔ وہ عثمان کے والد تھے، وہی عثمان جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ کائی قبیلہ اوغز کے 24 قبائل میں سے ایک تھا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ بھی تھا، یعنی وہی کائی قبیلہ جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ یہ قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ ارطغرل کائی قبیلے کے ایک طاقتور اور بہادر جنگجو تھے۔ ارطغرل انتہائی نڈر اور بے خوف تھے۔ ارطغرل نے سلطنت سلجوق کی شہزادی حلیمہ خاتون سے شادی کی تھی۔ ارطغرل حلیمہ سے ایسی محبت کرتے تھے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان دونوں کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام گندوز، ساوچی اور عثمان ہیں۔ عثمان ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ ارطغرل نے ہمیشہ اسلام کی خاطر جہاد کیا۔ ابن عربی ان کے روحانی پیشوا تھے۔ ان کی ہر جنگ ظالم کافروں کے خلاف تھی۔ وہ ظالم اور جابر کافر جو مسلمان کے بدترین دشمن تھے، انہوں نے سلطان علاؤ الدین کے دور حکومت میں سلطنت سلجوق میں چھپے غداروں کو بے نقاب کیا۔ جس جگہ سلطان صلاح الدین ایوب کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ غداروں کے ہاتھوں سلطان صلاح الدین کے مارے جانے کے بعد ارطغرل غازی نے اپنی حکومت قائم کر لی، ایسی حکومت جس نے اس ریاست کی بنیاد رکھی جو وسیع ہو کر سلطنت عثمانیہ بنی، اور یہ سلطنت عثمانیہ 6 صدیوں تک قائم رہی۔ منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی۔ اپنی زندگی میں ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کے ہمراہ کئی بار ہجرت کی۔ اس ہجرت کا مقصد پرامن مقام کی تلاش تھی، تاکہ وہ اور ان کا قبیلہ پرامن طریقے سے خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ ارطغرل غازی نے 90 برس کی عمر میں وفات پائی۔ کچھ کتابوں میں ان کی وفات 1280 عیسوی ہے، جبکہ کچھ میں 1281 درج ہے، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ ہائمہ، زوجہ حلیمہ سلطان اور دوست کی قبریں ہیں۔ ارطغرل نے بے تحاشا جنگیں لڑیں، کئی ایک مارکوں کی سربراہی کی، مگر اس کے باوجود قدرتی طور پر فوت ہوئے۔ انہیں شہادت کا مرتبہ نہ مل سکا، اسی وجہ سے انہیں غازی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن عربی نے ارطغرل غازی کی جان 2 بار بچائی۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے انہی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر اسی دور میں ہوئی۔ سیدنا امیر حمزہ کا روضہ اسی دور میں تعمیر ہوا۔ مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر اسی دور میں نکالی گئی۔ آقا دو جہاں مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انور کے گرد سیسا پلائی دیوار اسی دور میں بنائی گئی، اور اسی دور میں مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے گئے۔ اور اب تذکرہ کرتے ہیں حلیمہ سلطان کا۔ حلیمہ سلطان سلطنت سلجوق کے حاکم سلطان علاؤ الدین کے بھائی شہزادہ نعمان کی بیٹی تھیں۔ ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کی شادی کیسے اور کن حالات میں ہوئی، اس کے متعلق تاریخ میں زیادہ معلومات موجود نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ارطغرل حلیمہ خاتون سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔
اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ وہ حلیمہ سلطان کی عزت بھی انتہا سے زیادہ کرتے تھے۔ حلیمہ سلطان نے بھی ارطغرل کی محبت اور عزت کا حق ادا کیا۔ وہ ہر کڑے وقت میں چٹان کی طرح ارطغرل غازی کے ساتھ رہیں اور عثمان کی والدہ ہونے کا اعزاز بھی انہیں ہی حاصل ہے۔ ڈرامہ سیریل دی ریلیز ارطغرل کے چوتھے سیزن میں عثمان کی پیدائش کے بعد حلیمہ سلطان کی وفات دکھائی گئی ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ تاریخ کے مطابق حلیمہ سلطان کی وفات ارطغرل غازی کے فوت ہو جانے کے بعد ہوئی، لیکن ڈرامے میں ان کی جلد وفات کا سبب یہ تھا کہ اسرا بیلجیک جنہوں نے حلیمہ سلطان کا کردار نبھایا، انہیں ذاتی مصروفیات کی بنا پر ڈرامے کو خیر آباد کہنا پڑا، یعنی چھوڑنا پڑا۔ اسی لیے ان کی وفات چوتھے سیزن میں دکھا دی گئی، جو تاریخی طور پر غلط ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سلیمان شاہ کی۔ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے خراسان سے سلطنت سلجوق میں ہجرت کی تھی تاکہ یہاں پرامن طریقے سے رہ سکیں۔ سلیمان بھی بہادر اور نرم دل سردار تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو انصاف کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کا حکم دیا۔ سلیمان شاہ کا انتقال دریا پار کرتے ہوئے ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہائمہ کی۔ ہائمہ بیوی تھی سلیمان شاہ کی۔ وہ انتہائی دلیر خاتون تھی، تبھی تو ارطغرل غازی جیسے جانباز بیٹے نے ان کے وطن سے جنم لیا۔ سلیمان اور ہائمہ کے 3 بیٹے تھے۔ اور اب ذکر ہو جائے ارطغرل غازی کے انتہائی قریبی دوست نور گل یعنی ترگت ایلب کا۔ ترگت ایلب کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ کی 3 نسلوں کے ساتھ کام کیا، ان سے وفاداری نبھائی۔ ان میں پہلے نمبر پر ارطغرل غازی، دوسرے پر عثمان غازی اور تیسرے پر عثمان غازی کے بیٹے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، شامل ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ترگت ایلب سلطنت عثمانیہ کے پہلے سپہ سالار بھی تھے۔ وہ ارطغرل غازی کے نہایت قریبی ساتھی اور دوست تھے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کے لیے کئی جنگیں لڑیں۔ ان کی کلہاڑی کا ترک تاریخ میں ذکر ہے۔ وہ کلہاڑی چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے کلہاڑے سے ہی جنگ لڑتے تھے۔ یوں انہوں نے ارطغرل غازی کے لیے کفار سے بے تحاشا جنگیں جیتیں۔ ارطغرل غازی کے وفات کے بعد ترگت ایلب یعنی نور گل نے ان کے بیٹے عثمان، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے، کو سپورٹ کیا۔ جب عثمان سلطان بنے تو نور گل ریاست کے گورنر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ نور گل 125 سال کی عمر میں ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اور اب آخر میں تذکرہ کرتے ہیں ابن عربی کا۔ ابن عربی ایک مشہور صوفی، شاعر اور اسکالر تھے۔ وہ مرثیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن ہی سے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ وہ صوفی بنے اور ساری زندگی تصوف اور روحانیت کی راہ پر چلتے رہے۔ 1204 میں ابن عربی ملک شام میں آ گئے۔ انہوں نے شام، فلسطین، عراق اور اناطولیہ کا سفر کیا۔ اسی دوران ان کی ارطغرل غازی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی نے ہمیشہ ابن عربی سے روحانی رہنمائی حاصل کی۔ ابن عربی نے ارطغرل غازی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین رکھنے اور ظالموں سے جہاد کی تلقین کی، نصیحت کی۔ ابن عربی درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ ابن عربی علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے۔ وہ تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ وہ اندلس سے ارطغرل کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ یہ تھے ترک ڈرامہ سیریل دی ریلیز ارطغرل کے مرکزی کرداروں کے بارے میں دلچسپ حقیقی تاریخی حقائق۔ یہ ڈرامہ انہی حقائق کی بنیاد پر ہی بنایا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور ہاں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں۔